ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ۔ ربیع الاول کہنے کی کیا وجہ ہے؟ ربیع الاول کی عظمتوں کی وجہ کیا ہے اور پیر کے دن کی اہمیت کیا ہے اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کس قدر اس میں حقائق ہیں؟ شب قدر سے افضل رات کون سی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ربیع الاول کا جو چاند ہے وہ ظاہر ہونے کے بعد ہم کون کون سے ایسے عمل کر سکتے ہیں یا کون کون سی ایسے ذکر میں مصروف ہو سکتے ہیں جس کے کرنے سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور نجات کی طرف ہم چلے جائیں۔ تو اس کے بارے میں گفتگو کے ساتھ ہم کچھ ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ذات ہم پر اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمیں دنیا اور آخرت کی دولت عطا فرمائے، ڈھیر و ڈھیر عطا فرمائے۔ مانگنا چاہیے، ڈھیر و ڈھیر عطا کر کے مانگنا چاہیے۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ کیا ہے؟ موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب میں موسم بہار کی ابتدا زمانہ کو ربیع الاول کہتے ہیں۔ اس میں کبھی پھول پیدا ہوتے تھے، جس وقت پھول کی پیداوار ہوتی تو ان ایام کو ربیع الاخر کہتے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہوں دونوں موسموں کے نام پر ربیع الاول اور ربیع الاخر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت کا صدقہ ہمارے آج کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت عبداللہ المعروف ابن ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم والد حین طلع الفجر وعلی الصحیح والصحا، یعنی صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ولادت طلوع فجر صبح صادق کے وقت ہوئی اور اسی کو محدثین نے صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ جب جب مسلمان مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اسی طرح رزق میں اور عزت میں اور عمر میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی بڑھتی جائے گی عمر۔ تو 70 مرتبہ کیا پڑھ لینا ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور دیگر کون کون سے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم چلتے پھرتے بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تیار کرے گا جسے اہل جنت دیکھیں گے، یعنی جنت دیکھے گی، تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں مال و مال عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا عمل ہے، 2 نفل نماز عشاء کے بعد پڑھ لینے ہیں، تو یہ بھی چھوٹا سا عمل ہے، کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا خاص کرم فرمائے، خاص رحم فرمائے۔ سب سے بہتر اور بہترین جو وظیفہ ہے وہ درود السلام کا ہے۔ درود السلام ایسا درود السلام ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سا کرم فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہو سکے تو روزانہ بلا ناغہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص کا ذکر کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی احادیث پاک اور جتنے بھی سنتیں ہیں، ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں، ہمارا جذبہ بھی جاگے۔
اور سب سے بڑا بہترین جو عمل ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی اللہ کا ذکر ہے. جس طرح انسان ذکر کرتا جاتا ہے انسان کے دل اور راحت اور سکون اور اس کی روح کو سکون ملتا ہے، تازگی ملتی ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، جس انداز کے ساتھ اللہ کا ذکر ہم کریں گے اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا. تو جو شخص پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، اس کی رقم پھنس گئی ہے، عموماً مجھے میسیجز آتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں کہ رقم پھنس گئی ہے، پریشان ہے پریشان ہے پریشان ہے. سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرنا شروع کریں. ذکر میں چلتے پھرتے آپ اللہ تعالی کا اسم پاک ہے یا اول یا آخر، اس کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، خیر ہوگی، برکت ہوگی، رقم واپس ملنے کے بہت سے اندیشے اور چانس ہوں گے. اس کے بعد زیادہ رقم پھنسی ہے، پریشان ہیں، تو بالکل توجہ کے ساتھ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نماز اثر کے بعد پڑھ لیا کریں، تعداد گنے نہیں، بس جتنا پڑھ سکے پڑھ لیں. اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رقم آپ کو جلد از جلد واپس مل جائے گی. جو دوست احباب اس لیے پریشان ہیں، کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بس وہ زندگی میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. روزانہ بلا ناغہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ توجل جو کام شروع کریں گے اس میں کامیابی حاصل ہوگی. ہاں، اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا خوف ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، اور قبر کے خوف سے وہ ڈرتا ہے، تو روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پارہ نمبر 29 سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرے بلا ناغہ. انشاءاللہ تعالی اس کے کرم سے اور اس کے فضل سے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا فضل ہے تو اللہ کا کرم ہے، تو انشاءاللہ قبر میں روشنی ہوگی اور اس کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. تمام دوست احباب ایک بات یاد رکھیں کہ روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے، اور جو روزانہ 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1000 مرتبہ درود پاک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ بھیجے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی بیڑے پار ہیں. تو تمام دوست احباب یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے گا. 70 مرتبہ صرف سورہ قدر پڑھنی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 70 مرتبہ اسے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجتوں کی اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیں گے. اللہ حکم دینے والا ہے، امر ہے، حکم دینا اللہ کا کام ہے، اور آگے تمام فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. 70 مرتبہ پڑھ کے ایک مرتبہ ضرور آزمائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تقدیر کے فیصلے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے اور اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.